مجرم خواہ کتنا ہی عیار، چالاک اور مکار کیوں نہ ہو، وہ زیادہ دیر تک قانون کو اور قانون کے نگہبانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، چکمہ نہیں دے سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا، بشرطے کہ قانون کے نگہداروں کی نیت درست ہو اور وہ کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہوں اور کچھ کر گزرتے ہوں۔ ایسے چالاک اور عیار مجرم کی گرفتاری میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا بچ رہنا ناممکن ہے۔ یہی کچھ موٹر وے ریپ کیس کے اصل مجرم عابد ملک کے سلسلے میں بھی ہوا۔ اس کو 9 ستمبر کے بعد ایک مہینہ 3 دن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ اس نے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، ادھر چھپا، ادھر گیا، کہیں کس کے گھر، کہیں کس کے در۔ بہرحال اس کو سی ٹی ڈی اور CIA پولیس نے مل کے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی اطلاع کے مطابق زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملک کو مانگا منڈی سے گرفتار کیا گیا۔ اس کو گرفتاری کے بعد CIA سینٹر ماڈل ٹاؤن میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہاں سے دوسرے روز 14 اکتوبر کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے 14 دن کا اس کا ریمانڈ دے دیا۔ اس کی گرفتاری 33 دن کے بعد عمل میں آئی ہے۔ کیس میں ملوث دوسرا ملزم شفقت پہلے ہی جیل میں ہے۔ ملزم عابد سے CIA سینٹر ماڈل ٹاؤن نے ابتدائی تفتیش کی، جس کے مطابق وزیر اعلیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ ملزم ابھی کہا جا رہا ہے اس کو، لیکن اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ذرا برابر بھی وہ اس معاملے میں بے قصور ہوتا تو ایک ملزم جس کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کی طرح یہ بھی گرفتاری دے دیتا، لیکن اس نے گرفتاری نہ دے کے چالاکیاں کر کے خود کو مجرم ثابت کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے اس کی گرفتاری کی تصدیق کی گئی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجرم نے ابتدائی تفتیش کے دوران اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ حکومت کی طرف سے عابد ملک کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے ملزم عابد کے باپ کو حراست میں لے رکھا تھا اور اس کے فون نمبر سے اس کے بیٹے عابد نے رابطہ کیا تو پولیس کی ہدایت کے مطابق ملزم عابد کو اس کے باپ نے مانگا منڈی اپنے گھر بلا لیا، جہاں پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ یہ اطلاع دی گئی ہے مانگا منڈی کے نامہ نگار کی طرف سے۔ تو موٹر وے زیادتی کے مرکزی ملزم عابد علی نے تفتیش میں انکشاف کیا کہ میں شفقت اور بالا مستری 9 ستمبر کو واردات کے لیے کرول گاؤں سے نکلے۔ بالا مستری راستے میں واپس چلا گیا، میں اور شفقت کرول جنگل کی طرف چلے گئے۔ کرول جنگل کے قریب 2 سے 3 ٹرالی ڈرائیوروں سے ڈکیتی کی۔ موٹر وے پر کھڑی گاڑی میں خاتون کو دیکھ کر اسے باہر نکلنے کو کہا، انکار پر گاڑی کا شیشہ توڑا اور خاتون کو زبردستی باہر نکالا۔ خاتون سے گھڑی، زیورات اور نقدی لوٹنے کے بعد اسے موٹر وے سے نیچے جانے کا کہا۔ خاتون کے انکار پر بچوں کو نیچے لے گئے تو خاتون بچوں کو بچانے کے لیے نیچے آئی تو ان ظالموں نے، ان درندوں نے، انسانیت کے دشمنوں نے موٹر وے سے نیچے آئی خاتون سے زبردستی زیادتی کی۔ ڈولفن اہلکاروں نے ہوائی فائرنگ کی۔ یہ ہم بتا رہے ہیں بیان اس کا عابد ملک کا، جو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈولفن اہلکاروں نے اس دوران ہوائی فائرنگ کی تو وہ فرار ہو گئے۔ ملزم مزید کہتا ہے کہ واردات کے بعد وہ ننکانہ اور شفقت دیپال پور چلا گیا۔ ننکانہ صاحب سے یہ بہاولپور چلا آیا، جہاں ماسک پہن کر پھرتا رہا۔ 1 ماہ تک پبلک ٹرانسپورٹ میں مختلف شہروں میں پھرتا پھراتا رہا۔ پیسے ختم ہونے پر، یہ ملزم کہہ رہا ہے، عابد ملک کہہ رہا ہے کہ پیسے ختم ہونے پر بیوی سے رابطہ کیا تو پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے یہ اطلاعات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں کہ پولیس نے اس کی اہلیہ کو فون لے کے دیا تھا، وہی نمبر جو پولیس نے اس کو دیا تھا، اس پہ وہ نمبر کسی طریقے سے اس کی اہلیہ نے عابد تک پہنچا دیا
تو عابد پھر اس نمبر پر رابطہ کرنے لگا اور اس نمبر سے اس کو ٹریس کر لیا گیا۔ وہ پولیس کے اداروں کے ٹریپ میں آ گیا، جو جال بچھایا گیا تھا، جو ٹریپ اس کے لیے بنایا گیا تھا وہ اس میں آ گیا۔ تو آنے کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں آ گئی۔ یہاں میں ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے جائیں کہ خبریں اخبار نے کہا ہے کہ عابد کو فیصل آباد یا مانگا منڈی سے نہیں بلکہ اسے ڈی جی خان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بابت انہوں نے جب آئی جی کے آفس سے رابطہ کر کے تصدیق کرنے کی کوشش کی، جس کو کہتے ہیں کہ اخبار موقف لیتا ہے کسی بھی ادارے کا، کسی بھی شخصیت کا جس کے حوالے سے خبر ہو، تو آئی جی آفس کی طرف سے اس کی بھرپور تردید کی گئی ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ عابد ملہی کو مانگا منڈی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی گرفتاری عمل میں آ گئی، حکومت کی طرف سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اب ایک عوامی مطالبہ ہے کہ مجرم کو اس طرح کی سزا دی جائے اور جلد از جلد سزا دی جائے جس سے باقی لوگ عبرت پکڑیں اور ایسے واقعات میں کمی آ سکے۔ اس حوالے سے سر عام سزائے موت کی اپیل کی جا رہی ہے، مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں حکومت اس معاملے کو کس طرح سے آگے بڑھاتی ہے اور کس طرح سے نمٹاتی ہے۔ بہرحال یہ مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ مجرم کو جلد از جلد اس کا فیصلہ کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ منطقی انجام اس کا یقیناً پھانسی ہے۔ سر عام پھانسی ہو جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہوگا اور بہت سی خواتین اور بچیاں ایسے ظالموں کے پنجوں سے بچ جائیں گی۔